رضا ہارون صاحب, ڈو یو سی اینی سلور لائننگ؟ کوئی آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آئی کہ یہ اس کرائسس میں جب ہم پھنسے ہوئے تھے کوگمائر میں, کہ لگتا تھا کہ پاکستان کی سیاسی لڑائی جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے, خدا نخواستہ یہ سیاستدان تو دستوں گریباں ہوں گے, عوام میں کہیں اس طرح کی پھوٹ نہ پڑ جائے, یہ ایک اپرچونٹی آپ کو لگتا ہے کریٹ ہوئی ہے؟ اور کس کس کی کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے اس اب لڑائی کو ختم کرنے میں؟ بالکل بنتی ہے صاحب بھائی, اور بڑی خوشائن بات ہے جو آج ابھی آپ نے بتایا, علیمہ خان صاحبہ نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسے موقع پہ جب ملک کرائسس میں ہو تو ہم جو یکجہتی کی ٹرین چلاتے ہیں نا, وہ ہر سٹاپ پہ رکتی ہے, ہر سواری کو بٹھا لیتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ساری سواریاں اندر بیٹھ جائیں صاحب بھائی, اور ایک سواری جو ہے جو کہ ایک اہم قومی جماعت ہے وہ اس کو پلیٹ فارم پہ ہی کھڑی رہے اور اپنی ڈیمانڈ ہی کرتی رہے. ان کو بھی کوشش کریں گے ان کو لے کر آئیں. لیکن اگر ہمارا دیکھیں نا, میں جو بات جو پرابلم ہے کھل کے بات کر لیتے ہیں نا, جو پرابلم ہے ہماری اس جماعت کی, شاہد بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ, بہت سارے اسپوکس پرسن ہیں اور اتنے زیادہ اسپوکس پرسن ہیں اور یوٹیوبرز ہیں کہ وہ جو اچھی بات ہو بھی رہی ہوتی ہے نا, اس ایفرٹ کے اندر آ کے وہ رکھنا ڈالتے ہیں, اس کو خراب کرتے ہیں اور پھر وہ بکھر جاتی ہے. اس لیے ان کو ضروری اس بات کا ہے کہ اپنے معاملات کو درست کریں, اپنی اسپوکس, اپنی جو جیل سے میسج آنا ہے بانی کا, اس کا کوئی ایک لاجیکل لیجیٹیمیٹ قسم کا کوئی بندہ رکھیں جو بات کرے تو اس کی بات سمجھ میں آئے. یہ جو یوٹیوبرز پہ ان کی زیادہ وہ ہے نا, وہ ان کی جو نقصان دہ ہوتی چلی جا رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ بکری نے دودھ دی تو اس میں مینگنی بھی کر دی, اب دودھ دے دیا بھی مینگنی بھی اس میں کر دے تو کسی کام کا نہیں رہتا. لیکن خوشائن بات ہے, انہیں بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ کہاں غلطی ہو گئی کہاں نہیں ہو گئی, اور واپس قومی دھارے میں, آپ قومی دھارے میں کہہ لیں, میں کہتا ہوں یکجہتی ٹرین ہے. 22 اپریل کے بعد تمام تر اختلافات بلا کر تمام سیاسی جماعتوں کو, سیاسی اکائیوں کو, ڈفرینٹ نظریات کے لوگوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ, جنگ کا ماحول بھی اگر یکجا نہیں کر سکے گا, ہماری حب الوطنی کی یہ ڈیمانڈ ہے, ہماری پیٹریوٹزم کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک جگہ ہو جائیں. ٹھیک ہے سر بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے تو گزدار پہ اسکول بس پر ایک بزدلانہ اور کمزور حکومت بھارت کی جانب سے اپنے پراکسیز کو یوز کر کے ہمارے معصوم بچوں پہ اسکول بس پہ اٹیک کرنا اور انہیں شہید کرنا, جاں بحق کرنا, اس کی پرزور مذمت. کسی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اتنی بڑی, ابھی آپ نے خود کہا, اتنی بڑی ہزیمت اور ہیوملیشن کا ان کو ابھی سامنا کرنا پڑا ہے 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک. کیا وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے پراکسیز کو یوز کرتے ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں آج تو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اٹ واز انڈین اسپانسرڈ, اور جو بی ایل اے ہے یا بی ایل ایم ہے یا دیگر تنظیمات ہیں جو کہ اب عام تنظیمات ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ان کی سب کے سامنے ہے, دے آر ریسپانسبل. یہ مسئلہ بلوچستان کا جو ہے یہ انسرجنسی کا مسئلہ ہے, اب یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کا مسئلہ ہے, نہ صرف بلوچستان کے اندر بلکہ وزیرستان وغیرہ میں جہاں یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں اب یہ اینٹی اسٹیٹ یعنی پاکستان کے خلاف ہے, کسی ایک صوبے کے خلاف نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ادراک بھی ہے, اس کی سینسٹیویٹی کا اندازہ بھی ہے, اور آج وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہاں دورہ بھی کر رہے ہیں. یہ سب بیٹھیں گے, اس ریاست کے نمائندے ہیں, ریاست کے سربراہ ہیں, یہ سب بیٹھ کر یقیناً کوئی لائے عمل دیں گے, یا کوئی ایسا ایکشن ضرور ہوگا کہ جو دشمن کو منہ توڑ جواب بھی دے گا اور دنیا کو یہ بتائے گا. دیکھیں آج ہمارے پاس یہ نیریٹو ہونا چاہیے, تمام سیاسی چیزوں کو ہٹا کر کے دیکھیں ایک دفعہ پھر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر, چاہے وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو یا یہ حالیہ واقعہ, یہ تمام واقعات انڈین سپانسرڈ ہیں اور اس کے اندر بھارت ملوث ہے. جبکہ بھارت 22 اپریل سے لے کر آج تک پہلگام واقعے میں پاکستان کی کسی بھی طرح کی انوالومنٹ کو, رتی برابر انوالومنٹ کو, رائی کے دانے برابر انوالومنٹ کو آج تک ثابت نہیں کر سکا. تو سب سے پہلے میں یہی چاہوں گا کہ ہم گزدار کا جو ہمارے معصوم بچے شہید ہوئے ان کے اہل خانہ سے ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, اور ریاست یقیناً ریاست کی ذمہ داری ہے عیسیٰ بھائی, اس کو مجھے اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بھرپور جواب, مجھے امید ہے کہ بھرپور جواب جائے. نہیں, لیکن اب سوال تو یہ تھا کہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے بلوچستان میں, یا پھر لیٹس لیو اٹ. دیکھیں نا, اگر سرجن جو ہے وہ سرجری کر رہا ہو تو اس وقت مریض یا اس کے اہل خانہ کھڑے ہو کے اس کو سمجھانے لگیں کہ سرجری کیسے ہوگی, ایسے نہیں ایسے ہوگی, تو نامناسب بات ہے. وکیل, انتہائی اہم وکیل, قابل وکیل آپ کا مقدمے میں کیس لڑ رہا ہے اور آپ اس کو آرگیومنٹ کرنا سکھائیں. اسی طریقے سے یہ میں اس پیرائے میں سوال کر رہا ہوں. میری زبان, سر میرا جواب ہے نا سر, ہو سکتا ہے اس سے آپ اتفاق نہ کریں, سن لیں.
मेरा कहना यह है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको उसी जिम्मेदारी के साथ जितना वो हमें बताना चाहेंगे उतना हमें पता होना चाहिए, एक्शन जरूर। नहीं, ये सवाल इस पैराए में था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आज से 1 साल पहले आपको याद होगा इसी तरह एक वाक़या हुआ, बलूचिस्तान में वो गए और उन्होंने कहा एक SHO की मार है। बड़ी तनकीद भी हुई थी इनके इस बयान पर कि शायद ये मामला, इसकी जितनी गंभीरता है, ये जितना गंभीर है, ये जितना पेचीदा है, ये जितना संजीदा है, उसको टोन डाउन किया जा रहा है, प्ले डाउन किया जा रहा है, उसको रियलाइज़ शायद नहीं किया जा रहा कि ये थ्रेट बहुत बड़ा है और इसको क्लिप करना पड़ेगा। साहब 20 सेकेंड्स में मुझे ये बता दीजिए, कोई मिडिल ग्राउंड बन सकता है? बिल्कुल बनता है और पाकिस्तान के लिए बनाना चाहिए, ये मैं अग्री करता हूँ इस बात से कि इसको होना चाहिए। और देखिए ना, मेहनत करनी पड़ती है। अभी साहिद साहब ने एक बात की थी, आधा शेर सुनाया था, मैं वो सुनाता हूँ, वही इसका हमारा जो है ना हल है कि ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल झोली में, ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हमें सबको मिलकर करना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। रज़ा